کسی پہ کالا جادو ہوا ہے تو اس کو کس طرح کے خواب آئیں گے؟ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، گندی جگہ میں پڑا ہوا ہے، کالا سام بار بار خواب میں آ رہا ہے۔ جادو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنات کی مدد سے ہے، تو کیا جنات سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے؟ چڑیل نے گلے کو دبایا ہوا ہے، اگر اس کا علاج نہ ہوا تو 2 سے 3 دن ہے، اب تو گلا بند ہے، بعد میں دل بھی بند ہو جائے گا۔ خون دیکھنا خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ کسی کو خواب آتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا۔ فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار اسپیسیفکلی، وہ خواب میں نظر آتے ہیں۔ کوئی مردہ آ کے کہے کہ میرے ساتھ فلاں جگہ پہ چلو تو بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں جانا۔ جنات کی مدد سے لاٹری کا نمبر پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ نے اتنی روحانی قوت دی ہوئی ہے کہ وہ زمین میں موجود خزانے کو نکال سکتا ہے۔ انسان نیند کی حالت میں کئی خواب دیکھتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کون سے پہر دیکھے گئے خواب 100% سچ ہوتے ہیں؟ خواب میں خون اور کسی مردے کو دیکھنا کس بات کی تعبیر ہو سکتی ہے؟ اور کیا شیاطین اور جنات نیند کی حالت میں انسان کی جان بھی لے سکتے ہیں؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ سر، اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں بلیک میجک پر اور جنات پر بات کی۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے اور خوابوں کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اور یہ تقسیم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود فرمائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا پہلے خواب سحری کے خواب ہوتے ہیں، اکثر نیک لوگوں کو یہ خواب آتے ہیں، ان میں بشارت ہوتی ہے یا ہدایت ہوتی ہے، اور یہ خواب سچے ہوتے ہیں۔ اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا والحلم من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے خواب ہوتے ہیں، ان میں انسان کو ڈرایا جاتا ہے، انسان کے دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے، انسان کو وہ بہکاتا ہے، چونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ دشمنی کرتا رہتا ہے۔ انسان کام کاج میں مصروف ہو تب بھی، انسان سویا ہو تب بھی، انسان عبادت میں مصروف ہو تب بھی، تو انسان سویا ہو تب بھی وہ اپنا کام کرتا ہے، ڈرانے خواب دکھاتا ہے، آ کے خود دوسری شکلوں میں انسان کو ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے جو خواب ہوتے ہیں یہ نفس کے خواب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں اس طرح بتایا گیا ہے ان خوابوں کو، قالوا اضغاث احلام، کہ یہ خواب پراگندہ ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ وہ خواب ہوتے ہیں نفس کے، کہ انسان سارا دن محنت کوشش کرتا ہے، کام کاج کرتا ہے، تجربات مشاہدے کرتا ہے، اور رات کو جب سوتا ہے تو وہی کام کاج، وہی محنت، وہی بات چیت اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ ڈرانی فلم دیکھ لی، عاملین کی باتیں سن لی، یا کتابیں پڑھ لی جس میں جنات کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہی ساری چیزیں رات کو اس کے دماغ میں گھومتی ہیں۔ یہ نفس کا خواب ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت، کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ ابھی آپ نے بات کی کہ خواب میں شیاطین آ کر ڈراتے بھی ہیں، تو نیند میں جو اکثر انسان ڈر جاتا ہے وہ شیاطین ڈرا رہے ہوتے ہیں؟ نیند میں ڈرنے کی 2-3 وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ شیاطین کا ڈرانا بھی ہے۔ جنات جو ہیں یہ انسان کو آ کے ڈراتے ہیں، اور دوسرا انسان سارے دن میں اس طرح کے کام کاج کرتا ہے جس میں انہیں ڈر محسوس ہوتا ہے، کوئی ڈر والی بات سن لی، ڈر والی بات پڑھ لی، یا کوئی ڈرانی فلم دیکھ لی، جب رات کو سوتا ہے تو وہی ساری چیزیں اس کے دماغ میں آتی ہیں اور انسان ڈرتا ہے۔ زیادہ تر جنات جو ہیں وہ آ کے ڈراتے ہیں، ڈرانی شکلوں میں آ جاتے ہیں، اور یا انسان کو اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں جس سے وہ ڈرتا ہے، بہکاتے ہیں اس کو، اور جب انسان بہکتا ہے تو پھر وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر شیاطین حرکت کریں، جنات حرکت کریں، خواب میں ڈرائیں، تمہیں ڈرانے خواب آئیں، تو جب آنکھ کھلے فوراً بائیں کروٹ اس طرح پھونک لگائیں کہ پھونک میں تھوک کے ذرات آئیں، اور شیطان سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، پڑھ کے سو جائیں، خواب کچھ بھی نہیں کہے گا۔ بالکل صحیح۔ آپ کبھی خواب میں ڈرے؟ ہاں، ڈر جاتا ہے بندہ، ڈر انسان کے ساتھ ہے،
کبھی جاگتے ہوئے بھی بندہ ڈر جاتا ہے، سوتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہے، اور جنات حرکت کرتے ہیں انسان کو ڈرانے کی، وہ چاہے عامل ہو یا غیر عامل ہو۔ انسان بچ اسی صورت میں سکتا ہے جب اس نے حفاظتی دعائیں پڑھی ہوں، آیت الکرسی کا اہتمام کیا ہو رات کو سونے سے پہلے، تب یہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ورنہ یہ اپنی حرکت پوری کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بڑے اچھے سے، میری بیٹی ہے عائشہ، ماشاءاللہ، تو وہ جس جگہ سوتی تھی اکثر ڈر جاتی تھی۔ اس کی والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ رات کو ڈر جاتی ہے اور ڈر کے اٹھتی ہے، اور جس جگہ پہ سوتی ہے یہاں پہ اگر سو رہی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، کروٹ اس سائیڈ پہ لے گی، اس مخصوص جگہ پہ آئے گی تو وہ ڈر جائے گی۔ خیر میں نے بات کو اگنور کیا کہ کچھ نہیں، ویسے خواب آ جاتے ہیں، اس طرح کے ہو جاتا ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں سفر میں تھا، رات کو میں واپس آیا تو وہ میری جگہ پہ سوئی ہوئی تھی، میں اس کی جگہ پہ لیٹ گیا، اور میں لیٹا سونے کی نیت سے نہیں تھا، ویسے تھا، تھکا ہوا، میری آنکھ لگ گئی، چونکہ میں نے حصار نہیں کیا تھا، آیت الکرسی نہیں پڑھی تھی، ذہن میں یہی تھا کہ اپنے بستر پہ جا کے پڑھتا ہوں، تو بس ایک دم سے میں ڈرا ہوں، اور بڑا خوفناک ڈرا ہوں، مجھے ڈرایا جنات نے۔ تو صبح اٹھ کے میں نے تشخیص کی، پتہ کیا، تو وہ جو جگہ تھی جہاں پہ آ کے ڈر لگتا تھا وہاں جنات کا بسیرا تھا، اور جب ان کی جگہ پہ کوئی آتا تھا تو وہ اسے ڈراتے تھے۔ ایک بستر پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پر جنات ہے، ایک سائڈ پر نہیں ہے، تو وہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے حل کیا معاملہ، اب کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب دیکھیں ایک کمرے کے اندر ایک بستر ہے، بستر کی ایک سائڈ پہ کچھ نہیں ہوتا، دوسری سائڈ پہ آپ آتے ہیں تو وہ آپ کو ڈراتے ہیں، تو ڈر جاتا ہے بندہ۔ سونے سے پہلے دعا لازمی طور پہ پڑھی جائے، اللہم بسمک اموت و احیا، آیت الکرسی پڑھی جائے، کلمہ طیبہ لازمی طور پہ بندہ پڑھ کے سوئے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ ہم سوئے ہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوا، داخل الجنہ، اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا سبحان جائے۔ اللہ۔ تو رات کو سونے سے پہلے کلمہ لازمی طور پہ پڑھ کے سویا جائے، اگر سوتے ہوئے موت آ گئی تو اللہ سیدھا جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی لازمی پڑھی جائے، اور آخری جو 2 صورتیں ہیں ان کو لازمی طور پہ پڑھا جائے۔ حضور علیہ الصلاۃ کا ساری زندگی یہ معمول رہا ہے کہ آپ دونوں صورتوں کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک لگاتے تھے، پھر آپ پورے وجود کے اوپر ان کو ملتے تھے۔ بالکل ٹھیک جب ہو آپ گیا۔ کے آخری ایام تھے، بیماری تھی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پڑھ کے آپ کے جسم پہ ہاتھوں کو پھیرا تھا۔ تو یہ امت کو بتانے اور سکھانے اور سمجھانے کے لیے ہے کہ آپ بھی اس طرح کریں تاکہ آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کسی شخص کے اوپر جادو جنات ہیں تو اہتمام کرے اس عمل کا، آخری 2 صورتوں کا جنہیں معوذتین کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس کا، ہے ختم ہو جائے گا، اور نہیں ہے کوئی کرنا چاہے گا تو ہوگا بھی نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ خواب میں جو خاص قسم کے شیاطین ہوتے ہیں وہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ اتنے شیاطین جنات ہوتے ہیں کہ وہ جان لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جنات کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے، اور کئی دفعہ ہوا ہے۔ جنات کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے حضور علیہ الصلاۃ کے فرمان کے مطابق کہ یہ انسان کے وجود کے اندر جو رگیں ہیں اور رگوں میں جو خون چل رہا ہے، یہ خون کی جگہ پہ چل سکتے ہیں، انسان کے وجود کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ یہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان صرف میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی ہر بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر خواب کے اندر کسی کو میری زیارت ہو تو وہ میری ہی زیارت ہوگی، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ شیطان ہر بندے کی شکل اختیار کر سکتا ہے، ہر جگہ پہ وہ داخل ہو سکتا ہے۔ شیاطین انتقام کی وجہ سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کے بھیجنے کی وجہ سے بھی۔ شیطان اور جنات ایک ہی نسل ہے ان کی، یہ کسی کو نقصان خود سے بھی پہنچاتے ہیں، کوئی ان کو بھیجتا ہے تب بھی یہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسان سویا ہوا ہے، یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا کہ سوتے ہوئے بندے کو انہوں نے مار دیا ہو۔ مار سکتے ہیں لیکن اس طرح نہیں سننے میں آیا، اور نہ ہی اس طرح کا کوئی معاملہ دیکھا ہے۔ اختیار ان کے پاس ہے، صحیح، کیونکہ اللہ نے محدود سی ایک قوت اور طاقت دی ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے گا کہ دیکھیں جی جن کیسے بندے کو مار سکتا ہے جبکہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے زندگی اور موت. ایک بندہ اگر کسی بندے کی طرف گولی چلاتا ہے, گولی اس کو لگتی ہے تو بندہ مر گیا. اب کیا کہیں گے, گولی چلانے والے نے بندے کو مارا ہے؟ نہیں, زندگی اور موت اس کے اختیار میں سبب بنتا ہے. یہ ایک سبب ہے, سبب اس نے اختیار کیا بندے کو مارنے کے لیے, اس سبب میں اثر اللہ نے ڈالا, بندہ مر گیا. ایسے ہی جنات کے پاس محدود اختیار ہے, وہ بندے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, بندے کو مار سکتے ہیں, لیکن سوتے ہوئے بندے کو یہ خواب میں ڈراتے ہی ہیں. اور ڈر سے بچنے کے لیے, ان کے فتنے سے بچنے کے لیے, ان کے شر سے بچنے کے لیے رات کو دعاؤں کا اہتمام لازمی طور پہ. اب نا آپ سے کچھ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھوں گی میں. یہ بتائیے گا کہ اگر کسی پہ کالا جادو ہوا ہے تو اس کو کس طرح کے خواب آئیں گے؟ اگر کسی شخص پہ جادو ہوا ہے تو اس کو اس طرح کے خواب آئیں گے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہے. اس طرح کے بھی خواب آئیں گے کہ وہ گندی جگہ میں پڑا ہوا ہے, آس پاس اس کے گند ہی گند ہے. اور اس طرح کا بھی اسے خواب آئے گا کہ وہ پانی کے اندر ڈوب رہا ہے. اس طرح کا خواب بھی اسے آئے گا کہ وہ کسی کو بلا رہا ہے اپنی مدد کے لیے, لیکن کوئی اس کی بات سن نہیں رہا, اس کی آواز نکل نہیں رہی, کوئی اس کی پکار سن نہیں رہا, کوئی اس کی مدد کے لیے آ نہیں رہا. تو اور بسا اوقات خواب کے اندر وہ ڈرے گا بھی. گندی چیزوں کو دیکھنا اور گندے جانوروں کو دیکھنا, سانپ, کتا, بلی, چھپکلیاں, ان چیزوں کو خواب میں دیکھنا یہ جادو کی علامت ہے. اور خاص طور پر کالی چیزوں کو دیکھنا, اگر کالا کتا بار بار خواب میں آ رہا ہے, کالا سانپ بار بار خواب میں آ رہا ہے, تو یہ آپ کو علامت دی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے, آپ معالج کی طرف جائیں اور اپنا علاج کروائیں. یعنی خواب میں چھپکلی اور سانپ دیکھنا بالکل کالے جادو کی نشانی ہے. سانپ, کتا, چھپکلی. اچھا, یہ خواب میں اشارہ مل سکتا ہے کہ کس نے کالا جادو کیا ہے؟ اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو آپ کوئی عمل اس طرح کا کریں کہ آپ کو خواب کے اندر اللہ رب العزت دکھا دیں, اور ایک ہے کہ آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا دشمن دکھایا جائے, تو خواب کے اندر وہ آپ کو دکھا بھی دیا جاتا ہے, نظر آتا ہے. کوئی تعویذ دبا رہا ہے, کوئی کسی جادوگر کے پاس جا رہا ہے, اس طرح کی بہت ساری صورتیں آ جاتی ہیں. رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی سامنے آ جاتا ہے. ایسی جو صورت ہوتی ہے یہ جنات کی طرف سے ہوتی ہے, شیاطین کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ ان کا کام ہی فتنہ اور فساد برپا کرنا ہے. یہ لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے خواب کے اندر آپ کے کسی رشتہ دار کی شکل میں آ جائیں گے. اور ایسا کام کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کے دل کے اندر اس کے متعلق قدرت پیدا ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی کو خواب کے اندر اس کا کوئی دوست, رشتہ دار, عزیز نظر آئے اس طرح کا کوئی کام کرتے ہوئے, اسے یقینی نہ سمجھا جائے. ہاں, اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں کہ میرا دشمن مجھ کو دکھا دیا جائے, جیسے کہ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے اپنے دشمن کو یا کس نے اس کے اوپر جادو کیا ہے, تو وہ یا علیم علمنی یا خبیر اخبرنی, اللہ سے دعا کرے کہ اے جاننے والے مجھے دکھا, اے خبر دینے والے مجھے خبر دے, اے علیم خبیر مجھے بتا اور دکھا کون ہے میرا دشمن. تو یہ اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ خواب کے اندر دکھا دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جنات خود بھی بتا دیتے ہیں, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو جادو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جنات کی مدد سے ہے, تو کیا جنات سے پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے کہ کس نے مجھ پر کروایا ہے؟ جنات کو آپ جب کسی مریض کے اوپر حاضر کریں گے تو آپ جنات سے پوچھیں گے کہ کس نے آپ کو بھیجا ہے, یا کیوں آپ اس کے اوپر آئے ہیں, کتنے لوگ ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. اس طرح کے سوالات کیے جا سکتے ہیں. ان کے ساتھ جب آپ مذاکرات کریں گے تو اس طرح کے ہی سوال و جواب کریں گے. اب اس میں خاص چیز یہ ہے کہ جنات آپ سے اکثر جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد ہی لڑائی جھگڑا کروانا ہوتا ہے, پریشان کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک اور وضاحت کروں گا کہ لوگ جب معالج کے پاس جاتے ہیں, روحانی مریض جب روحانی معالج کے پاس جاتے ہیں تو روحانی معالج مریض کو اتنا ڈرا دیتا ہے کہ وہ بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب میری زندگی باقی نہیں رہی, میرے تو دشمنی بہت زیادہ ہے, میرے اوپر تو بہت سخت قسم کا جادو ہوا ہے, میں تو ابھی مر گیا. اور یہ واقعہ میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں, ہاں خوف پیدا ہو جاتا ہے, اور پھر اس خوف کو وہ بیچتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا, میں نے دیکھا. میری چونکہ آواز بند ہوئی تھی, میں بول نہیں سکتا تھا, اچھا خاصا گلا تھا, لیکن آواز بند ہو گئی. بڑا ٹریٹمنٹ کروایا لیکن کچھ افاقہ نہیں ہوا میڈیکلی. پھر روحانی بھی کروایا,
ہم ایک خاتون کے پاس گئے تھے، ادھر پتوں کی کے ساتھ حبیب آباد ہے، وہاں پہ میری والدہ بھی ساتھ تھی. اب وہ خاتون اپنے گھر میں تھی. خاتون نے مجھے دیکھا، اس نے کہا جی یہ تو بڑی سخت قسم کی چڑیل ہے اور چڑیل نے گلے کو دبایا ہوا ہے، اگر اس کا علاج نہ ہوا تو 2 سے 3 دن ہے. اب تو گلا بند ہے، بعد میں دل بھی بند ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی. اب اس نے ڈرایا، اور یہ میں بات بخدا کہہ رہا ہوں، واللہ یہ سیم واقعہ اسی طرح ہے، اس میں میں کوئی ترمیم نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے. اس نے ڈرایا، اس نے کہا جی بس اب گلا بند ہے، دل بھی بند ہو جائے گا، کہانی ختم ہو جائے گی. کیا کیا جائے جی؟ بس اتنے پیسے دے دیں، حاضری کرتے ہیں، انشاءاللہ 2 سے 4 دن میں معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اب والدہ ساتھ تھی، ماں ہوتی ہے. مجھے تو بات سمجھ میں آ رہی تھی کیونکہ شروع سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، ماشاءاللہ. حفظ میں کر چکا تھا اور اس کے بعد درس نظامی بھی کر لی تھی، قرآن و حدیث میں پڑھا تھا. دل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن والدہ تھی، نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوتا، پیسوں کا کیا ہے، جان بہت زیادہ ضروری ہے، ہم دے دیتے ہیں. جی خیر، قصہ مختصر دے دیے، کچھ بھی نہیں، معاملہ وہیں کا وہیں ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ لوگ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، ڈر بیچتے ہیں اور ڈر کے پیسے لیتے ہیں. جو معالج ہے اس کو ڈرانا نہیں چاہیے، مریض کو حوصلہ دینا چاہیے. اور اسلامی تعلیم بھی یہ ہے کہ آپ مریض کے پاس جائیں تو اسے حوصلہ دیں کہ فکر نہیں کریں، اگر اللہ نے بیماری بھیجی ہے تو صحت بھی اللہ دے گا، اللہ کے اختیار میں ہے شفا، درجات بلند ہو رہے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ صحت بھی دے گا. تو جادو جنات کا مریض اگر کسی معالج کے پاس آئے تو اسے ڈرانا نہیں چاہیے. ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ آپ پہ اس طرح کا جادو، ہم جلدی سے یہ بھی نہیں بتاتے کہ آپ پہ جادو ہے. ہمارے پاس کوئی آئے تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کو روحانی مسئلہ ہے، آپ اپنا علاج اس طرح کروائیں، اللہ فضل فرمائے گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اللہ آسانی فرما دے گا. آپ کے معاملات اٹکے ہوئے ہیں، اللہ راستے کھول دے گا. اگر کوئی اصرار کرے، بضد ہو کہ نہیں مجھے بتا دیں، تو ہم بس اتنا سا بتاتے ہیں بھئی جادو کی صورت میں ہے، آپ پہ روحانی اثر ہے. اب فوراً اس کا اگلا سوال ہوتا ہے کہ جی ہمیں کس نے کروایا ہے، یہ تو مسٹ ہے. تو ہم سرے سے انکار کر دیتے ہیں، بھائی اس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. بالکل صحیح. اور ہمیں تعلیم بھی یہی دی گئی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، اللہ نے آپ کو شفا دی، آخری 2 صورتیں نازل ہوئی، آپ صحابہ کے ساتھ آپ گئے، کنگھی کو نکالا گیا، گریں کھولی گئی، ایک ایک گرہ آپ کھولتے گئے، اور آخری 2 جو صورتیں ہیں ان کی 11 آیات ہیں، ایک ایک آیت آپ پڑھتے گئے، اللہ نے آپ کو شفا دی. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ پہ جادو کس نے کیا تھا؟ حضور کو پتہ تھا کہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو علاج کی طرف جانا ہے، اللہ سے شفا مانگنی ہے، اس طرف نہیں جانا کہ مجھے فلاں نے کیا تھا اب میں اس کے پیچھے پڑ جاؤں اور اس سے معاملات خراب ہوں. حضور نے فرمایا عائشہ اللہ نے شفا دے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کر. سبحان اللہ. اس سے ہمیں ان کی زندگی میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. بے شک. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب خاص قسم کے خواب آتے ہیں تو وہ اشارہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. ایسا ہوتا ہے کہ جو فیوچر میں ہونا ہو وہ پہلے ہی خواب میں نظر آ جائے؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو خواب آتے ہیں، ان کو اکثر اشارہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ان کو بشارت بھی دی جاتی ہے، کسی راستے کے متعلق ان کو ہدایت بھی دی جاتی ہے نیک لوگوں کو. اور جو اس وقت حالات و واقعات ہیں، جس طرح کا ماحول چل رہا ہے کہ سوتے ہوئے موبائل کو دیکھتے ہوئے سونا ہے، کوئی دعا کا اہتمام نہیں ہے، کوئی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، ایسے بندے کو جب خواب آئے گا تو اس میں نہ تو کوئی بشارت ہوگی اور نہ اس میں کوئی ہدایت ہوگی اور نہ ہی اس میں فیوچر کی کوئی بات ہوگی. بالکل ایسے. اس میں وہ دن کے جو وسوسے خیالات وسوسے ہوں گے وہی سامنے آئیں گے. کچھ کامن خواب ہے جو اکثر لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور وہ اکثر لوگوں کا نا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے. جن میں سے ایک خواب ہے کہ خون دیکھنا خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ خواب کے اندر خون کو دیکھنا مختلف صورتوں پہ منحصر ہے، مختلف اس کی صورتیں ہیں اور مختلف ہی اس کی تعبیریں ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور ساتھ میں جسم میں درد بھی ہے، تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ اس کو مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، جذباتی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو جسمانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ اشارہ ہے. صحیح. اور اگر کسی کو خواب آتا ہے کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے مگر اسے درد نہیں ہو رہا،
تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوگا. اچھا. اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ خون زمین کے اوپر پڑا ہے تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ وہ اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ ڈالے. وہ جس طرف چل رہا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی بری عادات کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آئے، نیک اعمال کرنے کی طرف اسے اشارہ دیا جا رہا ہے. تو مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تعبیریں ہیں. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں، کچھ خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کی صورت کچھ ہوتی ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ ایک خواب یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی زندہ انسان کو خواب میں مرتے ہوئے دیکھنا، تو اکثر لوگ کہتے ہیں عمر لمبی ہو جائے گی. ہاں ہے، اس طرح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ہارون الرشید، ان کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ. ملکہ زبیدہ بڑی نیک خاتون تھی. لکھا ہے علماء کرام نے کہ اس کے محل کے اندر ہر وقت 500 خواتین قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تھی. اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک امید اور ایک خوف، کہ اگر اللہ قیامت والے دن کہیں کہ ساری دنیا کی بخشش ہوگی، ایک شخص کی نہیں، تو میں اللہ کے غضب سے اتنا ڈرتا ہوں، میں وہ سمجھوں گا کہ جس شخص کی بخشش نہیں ہوئی وہ میں ہوں. اور اللہ کی رحمت سے مجھے اتنی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ ایک شخص کی بخشش ہوگی، باقی کسی کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جس کی بخشش ہوگی وہ میں عمر ہوں. یعنی ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے. تو یہ ملکہ زبیدہ جو ہیں، انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کروائے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی کو خواب میں ملی، پوچھا اس نے کہ کیا حال ہے، بتایا کہ اللہ کا فضل ہے، بڑے مزے میں ہوں. تو جس کو خواب میں نظر آئی تھی اس نے کہا کہ آپ کو تو اللہ نے آپ پہ تو فضل فرمانا ہی تھا، آپ کی تو بخشش ہونی تھی، آپ کے تو نیک اعمال ہی بڑے تھے. تو کہنے لگی کہ نیک اعمال بڑے تھے لیکن اللہ نے جب بخشش کی ہے ایک چھوٹے عمل پہ کی ہے. پوچھا گیا کیا؟ کہتی میں ایک دن رات کے وقت عشاء کے ٹائم اپنے باغیچے میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ٹہل رہی تھی، تو میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا. کوئی غیر محرم نہیں تھا ساتھ، سہیلیاں تھیں، سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا. ہم ٹہل رہی تھی، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتی میں نے فوراً سے اپنا دوپٹہ جو ہے نا سنبھالا اور سر پہ لیا کہ اللہ کا نام میرے کانوں میں پڑا ہے. کہتی جب میرا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ اس نے اذان سن کے، ہمارا نام سن کے دوپٹے کو سنبھالا تو غیرت گوارا نہیں کرتی کہ یہ ہمارے نام کی اتنی قدر کرے اور ہم اس کو جہنم میں ڈالیں. جاؤ اس کی بخشش کی، معاف کر سبحان اللہ. اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے انسان کی، یہ انسان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی. کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی نیکی کو جو ہے نا حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ملکہ زبیدہ کو ایک خواب آیا. خواب یہ آیا کہ اس کی شرمگاہ سے چرند پرند انسان ساری چیزیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ بیدار ہوئی تو اس نے اپنی خادمہ کو بلایا، کہنے لگی کہ جاؤ امام صاحب کے پاس. اس وقت تعبیر الرؤیا کے امام تھے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کے آنا اور ان کو بتانا نہیں کہ یہ خواب کس کو آیا ہے، کیونکہ خواب کی صورت ہی اس طرح کی ہے. خادمہ گئی، خادمہ نے جا کے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر بتائی جائے. امام صاحب نے پوچھا کہ یہ خواب آیا کس کو ہے؟ کہتی مجھے آیا ہے. امام صاحب نے کہا چل اٹھ، تجھے یہ خواب آ ہی نہیں سکتا، اٹھ پہلے یہ بتا کہ یہ خواب آیا کس کو ہے. وہ واپس آئی ملکہ کے پاس، کہنے لگی امام صاحب نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ یہ خواب آیا کس کو ہے. تو ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ بتا دو ان کو. خادمہ آئی، آ کے امام صاحب کو بتایا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ کو آیا ہے. تو امام صاحب کہنے لگے ہاں اسے یہ خواب آ سکتا ہے. خواب کی تعبیر کیا تھی؟ انہوں نے پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ اس ملکہ زبیدہ سے ایسا کام لے گا جس سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں گے، جانور بھی فائدہ اٹھائیں گے، چرند پرند بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور پھر اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا. حاجیوں کو پانی کی ضرورت تھی تو مکہ کے اندر جو نہر کھدوائی گئی تھی، نہر زبیدہ، وہ اللہ نے ملکہ زبیدہ سے کام لیا تھا. اور اس نہر کے پانی سے انسانوں نے بھی فائدہ اٹھایا، جانوروں نے بھی فائدہ اٹھایا، چرند پرندوں نے بھی
فائدہ اٹھایا. تو کچھ خواب اس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی صورت کچھ ہوتی ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. صورت بڑی بھیانک، تعبیر بہت اچھی. صورت بہت اچھی، تعبیر بڑی بھیانک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی ہیں، ان کو خواب آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور ان کی گود میں آ گیا. پریشان ہو کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، بڑا برا خواب دیکھا ہے. بتایا تو حضور علیہ السلام مسکرائے. آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے ہاں اللہ بیٹا دے گا، آپ کی گود میں کھیلے گا. یہ اس کی تعبیر ہے. لیکن پھر یہ سوال آتا ہے کہ خواب کی تعبیر پوچھنی کس سے چاہیے؟ یہ خواب کی تعبیر کا انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، اگر کسی کو کوئی خواب آتا ہے نا، تو اپنے خواب کو اس شخص کے ساتھ شیئر کرے جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہو. اگر آپ کا کوئی مخلص دوست ہے جو آپ کے متعلق برا نہیں سوچتا، اچھا ہی سوچتا ہے، اپنے خواب کو اس کے ساتھ شیئر کیا جائے. کیونکہ خواب تب تک خواب ہے جب تک آپ نے اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا. آپ نے خواب کو کسی کے سامنے بیان کر دیا، اگلے بندے نے اس کی جو تعبیر کی وہ اس کی تعبیر ہو جائے گی. تو صاحب علم جو ہے وہ اس کے مطابق اس کی تعبیر کرے گا. آپ کا دوست جو ہوگا وہ اچھی تعبیر اس کی کرے گا. تو خواب پہلی بات تو ہے بتانا نہیں چاہیے کسی کو. اگر ڈراؤنا خواب آیا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ بائیں طرف تھوک دیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور سو جائیں. اور اگر سونے کا ٹائم نہیں ہے تو اٹھ کے اپنی عبادت میں مصروف ہو جائیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں. اور اگر اچھا خواب آیا ہے تو آپ اس کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، مگر اس سے جو صاحب علم ہے، جو صاحب فن ہے، آپ کا اچھا مخلص دوست ہے، جو وہ بولے گا وہ اس کی تعبیر ہو جائے گی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فوت شدہ لوگ ہوتے ہیں، رشتہ دار اسپیسیفکلی، وہ خواب میں نظر آتے ہیں، وہ اکثر کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اگر خواب کے اندر مردے کو دیکھنا، یہ مختلف صورتوں پہ ہے اور مختلف ہی اس کی تعبیرات ہیں. جس طرح کی صورت ہوگی اسی طرح کی اس کی تعبیر ہوگی. اگر خواب کے اندر اپنے کسی عزیز و اقارب کو دیکھا ہے، اگر اسے خوش خرم دیکھا ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اسے سکون کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. اگر اسے پراگندہ دیکھا ہے، برے حال میں دیکھا ہے، غمگین دیکھا ہے، پریشان دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کی ضرورت ہے اس کو. آپ اس کے لیے احسان ثواب کریں، آپ اس کے لیے صدقہ کریں، آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے حال پہ رحم فرمائے. خواب کے اندر اگر کوئی مردہ، خواب کے اندر اگر کوئی فوت شدہ بندہ آپ کو کچھ دیتا ہے، لینے میں حرج کوئی نہیں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خیر ہے، بھلائی آپ کی طرف آئے گی. اگر وہ آپ سے کچھ مانگتا ہے، کسی صورت میں کھانے پینے کی کچھ چیز مانگتا ہے، پہننے کی کوئی چیز مانگتا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسے ضرورت ہے کہ آپ اس کے لیے صدقہ کریں، کسی کو کھانے پینے کی کوئی چیز دیں، کسی کو پہننے کی کوئی چیز دیں. لیکن عرف عام میں، ہمارے معاشرے میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. لوگ اگر کوئی امیر فوت ہو جائے تو لوگ آ کے اس کے عزیز و اقارب کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں ہمیں خواب میں ملا تھا اور وہ کپڑوں کی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اسے کپڑوں کی ضرورت تھی، ہم نے اسے ننگا دیکھا ہے، اسے کپڑوں کی ضرورت ہے تو لہٰذا کپڑے دیے جائیں، اسے کھانے کی ضرورت ہے تو وہ دیے جائیں. اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں، کسی کا جو عزیز ہے وہ اس کو ہی خواب میں آئے گا، کسی دوسرے کو کیوں آئے گا؟ تو خواب میں آ کے اگر کوئی فوت شدہ بندہ کچھ مانگتا ہے تو اس کے نام پہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. اب اگر فوت شدہ بندہ آپ کو خواب کے اندر آپ کو نظر آتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے، آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کو ہدایت کرتا ہے اچھی باتوں کی، تو اس کی باتوں کو لے لیا جائے، فوراً تسلیم کر لیا جائے، یہ اچھا ہے. اور اگر آپ سے خواب میں وہ یہ خلاف شرع باتیں کرتا ہے تو اس کی باتوں کو بالکل ترک کر دیا جائے، بالکل بھی تسلیم نہ کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو فوت شدہ بندہ ہے شیطان اس کی شکل میں آ کے آپ کو ورگلا رہا ہو. بالکل صحیح. خواب میں اگر آپ کو کوئی مردہ آ کے کہے کہ میرے ساتھ فلاں جگہ پہ چلو، تو بالکل بھی اس کے ساتھ نہیں جانا، وہ آپ کو وہیں پہ لے جائے گا جہاں سے وہ آیا ہے. یہ اس کی تعبیر ہو. بالکل صحیح ہو گیا. خواب میں کہتے ہیں کہ رنگوں کا بھی بہت امپیکٹ ہوتا ہے، کہ مختلف رنگوں کے مختلف مطلب ہوتے ہیں، یہ بھی بات سچ ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ خوابوں کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری تعبیرات ہوتی ہیں، رنگوں کا بھی ہوتا ہے. جس طرح کہ
کالا رنگ اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، تو یہ نشانی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے اور جادو کا علاج کروائیں. اور اگر آپ سفید رنگ دیکھتے ہیں، سبز رنگ دیکھتے ہیں، تو یہ خوشی کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے. تو خواب جو ہے نا، اس کو 3 حصوں میں آپ تقسیم کریں. اگر تو آپ کو خواب آتا ہے سحری کے ٹائم تو یہ خواب اچھا ہے. اصدق الرؤیا بالاسحار حدیث پاک ہے کہ سحری کے خواب اکثر سچے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، انسان سکون میں ہوتا ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت ہی اتر رہی ہوتی ہے. تو اس وقت کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے خواب ہوتے ہیں، ان میں بشارت ہوتی ہے، ان میں ہدایت ہوتی ہے. ایسے خوابوں کی تعبیر کی طرف جانا چاہیے. اس کے علاوہ جو دوپہر کے وقت آ گئے یا رات کے پہلے پہر آ گئے اور اس میں آپ کو ڈرایا گیا، تو یہ زیادہ تر شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کے نفس کی طرف سے ہوتا ہے. اس کی تعبیر کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. قالوا اضغاث احلام، وہی بات جو اللہ نے سورہ یوسف کے اندر بیان کی ہے کہ ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ فضول خواب ہوتے ہیں. اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روحیں آتی ہیں گھروں میں، جو فوت شدہ رشتہ دار ہوتے ہیں ہماری. کیا یہ بات سچ ہے؟ اور کہتے ہیں روحیں پھر خوابوں کے ذریعے پیغام بھی دیتی ہیں. اللہ کی اجازت سے بالکل روحیں آ سکتی ہیں خواب کے اندر، لیکن خواب اور حقیقت یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. حقیقت میں اگر انسان کسی کے سامنے آتا ہے تو یہ الگ چیز ہے. روحیں اس طرح نہیں آ سکتی. خواب کے اندر اللہ کی اجازت سے بالکل وہ آ سکتی ہیں. آ کے اگر خیر کی بات کریں تو ان کی بات کو لے لیا جائے، صحیح. اگر خلاف شرع بات کریں تو ان کی بات کو نہ لیا جائے. احتمال ہے اس بات میں کہ ان کی شکل میں شیطان آ کے آپ سے بات کر رہا ہو. اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ جنات جو ہیں وہ بہت سی باتیں بتا بھی دیتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں جنات کی مدد سے لاٹری کا نمبر پتہ چل جاتا ہے. یہ بات سچ ہے؟ مارکیٹ کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لاٹری کا نمبر دیتے ہیں اور وہ لگ جاتا ہے. جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، جہاں تک میرا تجربہ ہے، میں اس بات کو سرے سے تسلیم نہیں کرتا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو لاٹری کا نمبر دیتا ہوں، آپ کا لگ جائے گا. ابھی بھی پنڈی میں ایک رنگ باز بیٹھا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور خود کا یہ حال ہے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھا ہے اور 500 روپیہ اس نے ٹوکن فیس رکھی ہوئی ہے. اگر لاٹری کا نمبر تو دوسرے تیسرے بندے کو دے کے اسے امیر کر رہا ہے تو اپنا لگا کے خود کیوں نہیں امیر ہو جاتا؟ کم از کم یہ ہوگا کہ آپ ٹوکن فیس ہی معاف کر دی جائے گی. آپ کو لوگ ملیں گے یہ کہتے ہوئے کہ ہم لاٹری کا نمبر دیتے ہیں، جنات سے پوچھ کے دیتے ہیں اور وہ لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے تو ان کی خود کی یہ حالت ہوگی کہ ان کی غربت نہیں جا رہی، وہ تنگ ہوں گے معاشی طور پہ. اگر لاٹری کا نمبر لگتا ہوتا ہے اس طرح تو وہ اپنی معیشت کو بہتر بنا سکتے، اپنی غربت کو ختم کر سکتے. میں تمام ناظرین و سامعین سے یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی شخص آپ کو اس طرف لاتا ہے کہ میں لاٹری کا نمبر دوں گا اور وہ لگ جائے گا، تو خدا را ایسے شخص کے پیچھے مت لگیے گا. وقت بھی برباد ہوگا، پیسہ بھی خرچ ہوگا اور امید بھی ٹوٹے گی. اسی طرح سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات نے ہمیں بتایا ہے کہ فلاں جگہ پہ خزانہ دفن ہے، وہاں سے اگر کھودا جائے تو وہ نکلے گا. اس میں 2 صورتیں ہیں. زمین جو ہے، زمین کے اندر اللہ نے بے شمار خزانے رکھے ہیں، قدرتی طور پہ اس کے اندر بہت سارے خزانے ہیں. اگر کوئی شخص زمین کی کھدائی کر رہا ہے، اس کے ہاتھ خزانہ لگ گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اسے عطا ہے، مل سکتا ہے، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں. 2 طرح کے اور خزانے ہیں. ایک خزانہ ہے کہ انسان نے بطور امانت زمین کے اندر رکھ دیا ہے کہ یہ میں امانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں، فلاں وقت یا کسی بھی وقت میں اس کو لے لوں گا. تو زمین اسے امانت کے طور پہ رکھتی ہے اور یہ اسی شخص کو ہی ملے گا جس نے رکھا ہوا ہے، باقی جو جتنا مرضی زور لگا لے یہ نہیں ملے گا. اب تیسرا جو ہے، جنات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہے، حصار میں اس کو لیا ہوا ہے، جادو اس کے اوپر کیا ہوا ہے، جنات کا پیرا ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن آج تک بڑی کوشش، بڑی تگ و دو کے بعد ہم نے بہت سارے عاملین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور جنات کی مدد سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم نے کسی معاملے میں بھی اس کامیاب کسی کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کی محبت جس کے دل میں ہے، اللہ کے ساتھ جس کی لو لگی ہوئی ہے، اللہ چاہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے، وہ یہ کر سکتا ہے. حدیث قدسی ہے، میں بتاتا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہ
اللہ فرماتے ہیں جو میرا ہو گیا میں اس کا ہو گیا، پھر جس طرح وہ چاہتا ہے میں اللہ ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہوں۔ ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ بکریاں چرا رہے تھے، چلتے چلتے ایسے راستے پہ پہنچ گئے جہاں بھیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے، جنگل تھا، تھکاوٹ تھی، نیند کا غلبہ تھا، دل میں خیال آتا ہے کہ میں سوتا ہوں، پھر ساتھ ہی خیال آتا ہے کہ بھیڑیے چیر پھاڑ دیں گے بکریوں کو، لیکن نیند جب غلبہ کرتی ہے تو پھر انسان کسی بات کو نہیں مانتا۔ تھکاوٹ تھی، نیند تھی، بازو کا تکیہ بنایا، اللہ کا نام لے کے سو گئے۔ جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا اس نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا کندھوں پہ رکھا ہے اور بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ فوراً اللہ سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ تھے، کہ الہ العالمین یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بکریوں کا دشمن ہے، یہاں رکھوالی کر رہا ہے۔ آواز آئی من کان للہ کان اللہ لہ، جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں، پھر جو وہ چاہتا ہے میں اللہ ویسے ہی کرتا چلا جاتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد ہیں بلوچستان میں، اب بھی موجود ہیں، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا ہے، اور اپنے والد صاحب کا واقعہ انہوں نے سنایا ہے، سید ہیں وہ، یہ خزانہ نکالنے کے حوالے سے۔ ہمارا جو گاؤں ہے اس گاؤں کا جو نمبردار تھا، بڑا وڈیرا سردار، اس نے اپنے گھر کے اندر عامل بلائے ہوئے تھے خزانہ نکالنے کے لیے۔ اچھا، کہتے عشاء کی نماز پڑھی اس نے تو والد صاحب کو کہتا ہے جی آئیں میرے ساتھ، عامل آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ کہتے کمرے کے اندر گئے تو انہوں نے کھدوائی کی ہوئی تھی خزانہ نکالنے کے لیے، گڑھا کھودا ہوا تھا اور اس کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، 4 لوگ تھے۔ کہتے جب میں اندر گیا میں نے ان سے سلام کیا تو رنگ اڑ گئے، کیونکہ اجنبی شخص ہے نا، تو وہ جو وڈیرا تھا اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ ہم نے کہا تھا کہ کسی اجنبی کو اندر نہیں آنے دینا، تو آپ یہ کن کو لے کے آئے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے امام صاحب ہیں، سید ہیں، یہ بھی عامل ہیں۔ تو خیر بات چیت ہوئی، کہنے لگے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہتے جی ہم کھدائی کرتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے، ہم اس طرف سے اس کو قابو کرتے ہیں تو اس طرف چلا جاتا ہے، تو کوشش کر رہے ہیں، ہم کریں گے، آپ کے بس کا کام نہیں ہے، آپ جائیں، آپ نے تو بس دعائیں وغیرہ یاد کی ہوں گی، معمولی سا عمل سمجھا انہیں۔ شاہ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ سورہ اخلاص کا عامل ہے، جو بندہ آیت الکرسی کا عامل ہے، جو بندہ آیت کتب کا عامل ہے، جو بندہ چہل کاف کا عامل ہے، اس کو اللہ نے اتنی روحانی قوت دی ہوئی ہے کہ وہ زمین میں موجود خزانے کو نکال سکتا ہے، اس کے اوپر چاہے جتنے مرضی پیرے لگے ہوں وہ کر سکتا ہے۔ کہتے جب انہوں نے مجھے بالکل اگنور کیا تو پھر میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا، پڑھتے پڑھتے میں نے پاؤں کی ایڑی جب ماری نہ زمین کے اوپر تو اس گڑھے سے چھوٹا سا برتن نکلا، اس میں خزانہ تھا۔ کہتے وہ نکلا اور نکل کے گھومنا شروع ہو گیا۔ میں عاملین کی طرف متوجہ ہوا تو عاملین سے میں نے کہا کہ اب اس کو روکو۔ کہتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کی لیکن نہیں روک سکے، تو پھر سورہ اخلاص پڑھ کے ایڑی ماری زمین پہ تو وہ رک گئی۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو طاقت دی ہے، زمین سے خزانے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے روحانی قوت کا ہونا ضروری ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ بے شک شعبدہ بازی، رنگ بازی، اس کے ذریعے یہ چیزیں حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اور پہلی بات میں یہ گزارش کروں گا سننے والوں سے کہ اس طرح کی چیزوں کے پیچھے پڑھ کے اپنا وقت نہ برباد کیا جائے، بس اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے، اللہ ہمیں وسعت والا رزق عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے نا مختلف خوابوں کی کیا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، خوابوں کی کتنی اقسام ہو سکتی ہے، یہ بتایا۔ لاسٹ پر کیا میسج دینا چاہیں گے اگر کسی کو یہ اشارہ ملتا ہے کہ خواب میں اس پر جنات ہیں یا کالے جادو کا سایہ ہے؟ آپ نے سوال کیا، آپ کے توسط سے میں ناظرین سامعین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو اچھا خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پہ سحری کے وقت خوبصورت خواب آئے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی ڈرونا خواب آئے رات کے کسی پہر میں بھی آئے تو پھر اس طرح کیا جائے جس طرح نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بائیں طرف آپ تھونکیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی کا اہتمام کیا جائے، کلمہ طیبہ کو پڑھا جائے، اللہم بسمک اموت و احیا سونے کی دعا پڑھی جائے، اور معوذتین کو پڑھا جائے۔ ان چیزوں کے پڑھنے کے بعد نہ تو خواب کے اندر کوئی چیز آپ کو ڈرائے گی اور نہ ہی کوئی فتنہ اور شر پھیلا سکے گی، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی سوتے ہوئے۔ اور
اگر آپ کو اس طرح کے خواب آ رہے ہیں جن میں نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے، آپ کے اوپر جنات ہیں، تو پھر آپ معالج کی طرف جائیں، علاج کروائیں. علاج کے بعد ان چیزوں کو اپنے استعمال میں رکھیں. قرآن پاک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. قرآن پاک ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. اس کے اندر جسمانی علاج بھی ہے، روحانی علاج بھی ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے اور شفا کا ذریعہ بھی ہے. تو لہٰذا قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنایا جائے اور قرآن پاک کی ہی تعلیمات کے مطابق زندگی بھی گزاری جائے. بیمار ہو جائیں تو علاج بھی کروایا جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بتایا کہ اپنا حصار کیسے کر کے رات کو بستر کی طرف جانا چاہیے اور خوابوں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کس کس طرح سے خوابوں میں اشارے ملتے ہیں اور کیا کیا تعبیر ہو سکتی ہے اور کس وقت خواب سچے ہوتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے خوابوں کی اقسام اور خوابوں کی تعبیر پر بات کی. بہت جلد ہارر پوڈ کاسٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.